قرآن مجید کی آیات معیار ہے، نہ کہ بعد میں بنائی ہوئی باتیں۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح بے حیائی کی مرتکب ہو گئی اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم نبی کی بیوی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کنسیشن ملے گا، ڈبل عذاب دے گا۔ اپنے مقام کا لحاظ رکھو۔ 31 یہاں سے شروع ہوتا ہے 22واں جز قرآن مجید کا۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی، معیار سب کے لیے معیار، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور عمل صالح انجام دے گی، اسے ہم اس کا دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کا رزق تیار کر رکھا ہے۔ 32 اے نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ظاہر ہے نبی کی بیوی ہو، تمہیں تو بہت خیال رکھنا چاہیے چیزوں کا۔ اگر تم تقوی رکھتی ہو تو نرم لہجے میں باتیں نہ کرنا، کہیں وہ شخص لالچ میں نہ پڑ جائے جس کے دل میں مرض ہے۔ یعنی جب کچھ کسی سے بات کرنی پڑے، نبی کی بیویاں بھی لوگوں سے بات کرتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا بات ہی نہیں کرنی لوگوں سے، ضروری موارد میں بات کرنی ہے، لیکن لہجہ نرم نہیں رکھنا، کیونکہ جب خاتون لہجہ نرم کرتی ہے تو جس کے دل میں بے ایمانی ہو وہ اس کو امید لگ جاتی ہے کہ تعلقات بن سکتے ہیں۔ لہذا یہ خاص طور پر ہماری بہنیں، مائیں، خاران، بیٹیاں جو سن رہی ہیں، توجہ کیجیے، جب بھی کسی نامحرم سے بات کرنی پڑے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ کر، اور لہجہ ایسا رکھیں کہ آپ کی کسی بات اور حرکت سے ایسی نہ ہو کہ اگلے کے دل میں امید پیدا ہو جائے اگر اس کے دل میں کوئی خرابی ہے۔ ایسا لہجہ ہو کہ اگر ایسا نہیں کہ خدا نہ خواستہ بدتمیزی کرنی ہے، لیکن وہ لہجہ کہ جس میں سننے والے کے دل میں کوئی خواہش پیدا نہ ہو کہ اتنے نرم لہجے میں بات ہو رہی۔ ابھی تو بعض ایسے ہیں کہ کوئی ٹیلی فون کرے وہ آگے سے ہیلو ہی ایسے انداز میں کرتی ہے کہ بندے کو اپنی بات بھول جاتی ہے، ایسے لہرا کے ہیلو کرتی ہیں کہ پتہ نہیں کس نے سکھایا، کس نے تربیت کی ہے۔ البتہ یہ جو مغربی معاشرہ ہے، عورت کو یعنی وہ کہتا ہے کہ اپنے حسن اور اپنی ہر چیز کو استعمال کرو، اپنی طاقت کو چیک کرو، کیسے مرد تم پہ مرتے ہیں تمہاری آواز پر اور تمہاری اداؤں پر۔ لہذا عورت کو ایک نمائش کی چیز بنا کر، اور ہماری بیچاریاں بھی سمجھتی ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے اور یہ عورت آزاد ہے۔ مردوں کی، نامحرم مردوں کی کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں آپ کو کیا پتہ، ان کی نظروں کی عیاشی کا سبب بننا، اپنے پیسے میاں کے خرچ کر کے میک اپ کر کے نامحرموں کی عیاشی کے لیے سامنے آ جاتی باہر کہ وہ دیکھ دیکھ کے مزے لیں۔ کیسے غیرت ماری ہے مردوں کی مغرب نے اور اس دنیا پرستی نے۔ ویسے امام حسین کو رو رہے ہوں گے، ویسے رسول اللہ ہمارا اسوہ حسنہ ہے، میں دیوانی یا رسول اللہ، اور میں دیوانہ یا رسول اللہ، مدینے کا میں یہ تو فلان، لیکن بیوی کو میک اپ کرا کے روڈ پہ لے آیا، سارے دیکھ رہے ہیں، شرم ہی نہیں آ رہی اس کو۔ بعض دفعہ دیکھا ہے بعض لوگوں کے منہ پہ داڑھی ہوتی ہے، سنت رسول منہ پہ رکھی ہے، بیگم اور بیٹی کو چمکا کے میک اپ کرا کے روڈ پہ لے کر آیا ہوا۔ کس معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں؟ کیا نسبت ہے رسول اللہ سے؟ آپ کس منہ سے نام لیتے ہو رسول اللہ کا؟ بدنام کرتے ہو اسلام کو۔ وہ بیچاری خواتین، وہ بیچاری لڑکیاں جو یورپی ممالک میں اس وجہ سے ان کو ان کی پڑھائی کا موقع چھین لیا گیا کیونکہ وہ حجاب کرتی تھی، انہوں نے حجاب نہیں چھوڑا، پڑھائی چھوڑ دی، یونیورسٹی چھوڑ دی، انہوں نے نوکریاں چھوڑ دی، حجاب نہیں چھوڑا۔ قیامت کے دن جب اللہ ان کو تمہارے سامنے کھڑا کرے گا، کیا جواب دو گی؟ کیا جواب دو گی کہ وہ تو انہوں نے دنیا کی چیز قربان کر دی اپنے حجاب کے لیے، اور تم نے بے حیاؤ خود ہی اتار دیا گھروں میں حجاب؟ تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے حجاب اتار دیا؟ کیا جواب دو؟ ہم زیادہ پڑھ لکھ کے ایک سے میں نے پوچھا کہ آپ تو جب بڑی ذرا ایج کی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جب پچھلی ایج میں تھی تو آپ تو یہ دوپٹہ وغیرہ کرتی تھی
چادر وغیرہ لیتی تھی. کہتی ہے جی. تو میں نے کہا کہ آپ کی جو بیٹی ہے وہ انہوں نے چادریں اتار دی ہوئی اور ان کے کپڑے عجیب و غریب ہوتے. تو میں نے کہا مجھے انصاف سے سوچ کے بتائیے یہ تبدیلی کیوں آئی؟ انہوں نے بڑی فلسفیانہ انداز میں سوچ کے متفکر جواب دیا مجھے. کہتی ہیں کہ یہ اصل میں زمانہ اب ماڈرن ہو گیا, اب یہ ایجوکیشن میں ذرا ترقی آ رہی ہے تو فلان ہو گیا. میں نے کہا اگر ایجوکیشن میں ترقی آ رہی ہے اور ماڈرنزم سے مراد کپڑے چھوٹے کر دینا ہے تو آپ سے زیادہ ماڈرن تو کتے اور گدھے ہیں جو پہنتے ہی کچھ نہیں ہیں. وہ ماڈرن پھر رہے ہیں جن کا کپڑا ہی کوئی نہیں ہوتا, ہر چیز کی نمائش کر رہے ہوتے ہیں دیکھنے والوں کے لیے. وہ ماڈرن ہے, آپ تو بھی بہت دقیانوس اور پیچھے ہو, کچھ کپڑے پہنے ہوئے. رو رہی ہوں گی محرم میں, بعض خواتین رو رہی ہوں گی ہائے بیویوں کا پردہ چلا گیا ہے. این اس وقت بے حجاب ہوگی, این اس وقت بے حجاب ہوگی. باہر نکلیں گی بال ننگے اور نمائش ہو رہی ہے, اور وہ جو گندے لوگ ہوتے ہیں وہ نظارے کر رہے ہیں. دین کی باتیں واضح ہیں. اللہ نے فرمایا مومن مردوں نظریں نیچے رکھو, مومن عورتوں سے اے رسول کہہ دو نظریں نیچے رکھیں. یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. کہاں سے تربیت لی ہے, کس معاشرے نے تربیت کی ہے؟ صرف رسومات ادا کرنے کا نام دین نہیں ہے, اپنے وجود پر لاگو کرنے کا نام دین ہے, یاد رکھیے گا. یہ نہیں کہ جو باتیں ہمیں پسند آئیں وہ کر لیں, جو ہمیں پسند نہ آئے. اور لوگ کیا کہیں گے, اس نے دوپٹہ لے لیا, اس نے چادر لے لی. لوگوں سے ڈرتی ہو کہ اللہ سے ڈرتی ہو؟ کس منہ سے جناب سیدہ کے سامنے پیش ہوں گی, جا کے بی بی زینب کے سامنے پیش ہوں گی؟ حجاب کو رو رہی ہیں, حجاب کو رو رہی ہیں, بیویوں کا حجاب چلا گیا. عجیب لوگوں نے تحریف کی ہے, عجیب لوگوں نے دین کے اندر تقسیمات کی ہیں. جو خرابیاں کرنی ہے کرتے رہو, ادھر سے دین کے ساتھ بھی نسبت پکی رکھو. اگر تم تقوی رکھتی ہو تو نرم لہجے میں بات نہ کرنا, کہیں وہ شخص لالچ میں نہ پڑ جائے جس کے دل میں بیماری ہے. اور قلنا قولا معروفا, معروف طریقے سے, کیا مطلب؟ معتدل طریقے سے بات کرنا. 33 اور اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو نمایاں کرتی نہ پھرو. یہ ولا تبرجن تبرج الجاہل, تبرج کہتے میک اپ شیک اپ کر کے باہر آ جانا, نمائش کرنے کو, جیسے جہالت میں عورتیں کیا کرتی تھی. ابھی پڑھی لکھی جہالت آئی ہوئی ہے, پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے جہالت میں اس معاملے میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح, اس زمانے کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہیں آ جانا کیٹ واک کرنے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو. یاد رکھیے یہ اگرچہ خطاب ان معاملات میں ڈائریکٹ رسول اللہ کی بیویوں سے ہے, لیکن یہ احکام ایسا نہیں ہے کہ باقی عورتوں سے کہا رہے تم میک اپ کر کے نکلو, صرف رسول کی بیویاں نہیں ہوتی, کیونکہ خاص ان کے مورد میں بات ہو رہی ہے لہذا ان سے خطاب ہے. ورنہ ان احکامات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ دوسری مومن عورتیں الگ ہو. اور اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو نمایاں کرتی نہ پھرو. نیز نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کا ارادہ بس یہی ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی کو اہل بیت آپ سے دور رکھے اور آپ کو ایسے پاکیزہ رکھے جیسا پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. اب یہ اردو میں شاید ترجمے میں اتنی بات سمجھ نہ